الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھی خطبے کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس حدیث نبوی کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے جمہوریت کے نظام کو ذکر فرمایا ہے۔ اس عنوان کا کچھ حصہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جمہوریت کے تحفظ، جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کی سالمیت 4 ستونوں پر منحصر ہے۔ جب تک یہ چاروں ستون مستحکم رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تب تک جمہوریت باقی رہے گی، عوامی حکومت چلتی رہے گی۔ ان میں ایک ستون انتخاب ہے، جس کے معنی ووٹ ڈالنے کے ہیں۔ دوسرا ستون طرز حکمرانی ہے، جس کے معنی حکومت کرنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا ستون عدلیہ ہے، جس کے معنی جہاں سے انصاف ملتا ہے، عدالتیں اور کورٹ کچہری۔ اور چوتھا ستون صحافت ہے، جس کے معنی میڈیا ہے۔ یہ 4 ستون ہیں جو جمہوریت کے ستون ہیں۔ ان چاروں ستون کے اوپر عوامی حکومت قائم ہے، جن میں سے 2 ستونوں پر گزشتہ ہفتے بات ہو چکی ہے۔ آج کی مجلس میں ستون نمبر 3 عدلیہ، انصاف کی جگہ، اور ستون نمبر 4 صحافت یعنی میڈیا۔ جمہوریت کا جو تیسرا ستون ہے عدلیہ، انصاف گاہیں، انصاف ملنے کی جگہ، یہ جمہوری نظام کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اور جب تک یہ نظام انصاف کے ساتھ، امانت داری، وفاداری کے ساتھ چلے گا، عوام کی جمہوریت پر عوام کا اطمینان، اعتماد اور بھروسہ باقی رہے گا، اور جمہوریت اپنے سارے ستونوں کے ساتھ مکمل طریقے سے کامیابی، کامرانی اور ترقی کی راہیں طے کرتی رہے گی۔
مگر جب جمہوریت کے اس ستون میں یعنی عدلیہ میں، عدالتوں میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، نظام عدل معطل اور مختل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمہوریت کی کمر ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عوامی حکومت ظلم و ستم کی چکی میں پیسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب عدل کا نظام کمزور پڑتا ہے، جب انصاف ظلم کے آگے سرنگوں ہوتا ہے، جب منصف ظالم کی طاقت اور ظالم کے رعب اور دبدبے کے آگے انصاف کو بیچ دیتا ہے، انصاف کو جھکا دیتا ہے، تب جا کر کے جمہوریت کے جنازے نکلتے ہیں، اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں ظالم کی آہ کی بڑی قیمت ہے۔ جب ظالم کی آہ نکلتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ اور کوئی فرشتہ نہیں، وہ براہ راست عرش معلیٰ سے جا کے ٹکراتی ہے۔ ظالم کی صدا، مظلوم کی صدا، مظلوم کی آہ اور مظلوم کی پکار براہ راست عرش معلیٰ سے جا کے ٹکراتی ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب ظالم مظلوم پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم کے پاس دنیاوی انصاف کا کوئی آسرا، کوئی سہارا اور کوئی مدد کی جگہ نہیں ہے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی سہارا ہے، وہ کورٹ ہے، وہ عدالت ہے، وہ انصاف گاہ ہے، جہاں ظلم ایک رتی برابر نہیں ہوتا۔ یہ وہاں اپنی صدا لگاتا ہے، یہ اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جہاں انصاف ملنے میں تاخیر نہیں ہوتی، جہاں ظالم کی طاقت اور ظالم کا رعب اور دبدبہ نہیں چلتا، اور جہاں مظلوم کی بے بسی اور مظلوم کی عاجزی اور مظلوم کی آہیں رائے گا اور بیکار نہیں جاتی۔ تو جب تک نظام عدل صحیح رہے گا، عدالتوں کے معاملات صحیح چلیں گے، جمہوریت باقی رہے گی۔ پچھلے چند سالوں سے یہ ستون بھی بہت زیادہ کمزور ہوا، اور اتنا کمزور ہوا کہ اب لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد ختم ہوتا چلا گیا۔ اس چیز سے لوگوں کے بھروسے اٹھتے چلے گئے، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا اپنے اور کیا غیر، سبھی کے ساتھ معاملہ یکسانیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے امت کی اکثریت کا، ملک کی اکثریت کا اس ستون سے اعتماد ختم ہوتا چلا گیا۔ ورنہ پہلے وہ دور بھی تھا جب یہ نظام عدل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوا کرتا تھا، اور ان کے بعد اہل اللہ کے ہاتھوں ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے انصاف کی وہ داستانیں رقم کر دی ہیں کہ آج بھی انصاف گاہوں میں ان کے نام بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے مستقل عدالتیں عدالت کے نام سے نہیں ہوتی تھی، مستقل دارالقضاؤں کے نام سے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ جو حاکم ہوتا وہی منصف ہوتا، جو حاکم ہوتا وہی قاضی ہوتا، اسی کا دربار لگتا، دن میں کچھ گھنٹے لوگوں کی اور عوامی شکایات کی اور ان کے فیصلوں کے طے کیے جاتے، جس میں عوامی دربار ہوتا اور لوگ آ کے اپنی شکایتیں اور تکلیفیں رکھتے، اور بر وقت حاکم وقت کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے۔ نہ کوئی تاریخ لگتی، نہ کوئی وکیل لگتا، نہ کوئی فیس لگتی۔ بغیر تاریخ کے، بغیر واسطوں کے، بغیر وکیلوں کے اور بغیر پیسوں کے لوگوں کو انصاف ملا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ بلا جھجک اپنے مقدمے اور اپنی شکایتیں بادشاہ وقت کے سامنے رکھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہیں، قاضی کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے، اور سامنے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جس کو کوئی شکایت ہو، کوئی تکلیف ہو، جس کا کوئی مقدمہ ہو، وہ پیش کر۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اسی مجمع کے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے، اس آدمی نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اور میں اپنے باپ کا وارث ہونے کی حیثیت سے اس شخص سے اپنے باپ کی قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، اس آدمی کو میرے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اسی کا نام قصاص۔
کسی شخص نے قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کا نام قصاص ہے اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کے بدلے زخم. تو جان کے بدلے جان کا نام قصاص ہے. اس شخص نے مقدمہ دائر کیا کہ مجلس میں بیٹھا یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے، لہذا میں بحیثیت وارث اپنے باپ کے قتل کا اس شخص پر مقدمہ دائر کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کو قصاصاً قتل کیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کو کھڑا کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تجھ پہ الزام لگاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کہتا ہے جی بالکل صحیح ہے. اس کا باپ اپنے جانوروں کو لے کے میرے کھیت میں گھس گیا اور میں نے اس کو ہٹانا چاہا، وہ ہٹا نہیں، میں نے اس کو پتھر مارا اور اتفاق سے وہ مر گیا. یعنی میرے قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے یہ شخص اس کا باپ قتل ہو گیا، لہذا مجھ سے خون ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تجھے پتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے؟ ہاں جی مجھے پتا ہے، قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے. تجھے منظور ہے کہ تجھے یہ سزا دی جائے؟ کہا جب شریعت کا حکم ہے تو منظور ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میری ایک درخواست ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، مجھے بروقت اور فی الفور اور اسی وقت قتل نہ کیا جائے کہ میرا گھر دور ہے، کسی جنگل کے اندر ہے، میں اپنے گھر جاؤں، گھر والوں کو اطلاع دے دوں اور آگے کی ساری تیاری ان کے لیے کر دوں اور ان کو بتا دوں کہ اب میں جا رہا ہوں اور اس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا جائے، اور تیسرے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضری لگاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تو جا کے واپس آئے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو جا کے واپس آئے گا؟ تو اپنا ضامن دے دے، تجھے 3 دن کی مہلت ملے گی. اب وہ شخص کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ضامن نہیں ہے. اب وہ مجمع کی طرف التماس اور درخواست کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ میں اس شخص کا ضامن. لیکن اس معاملے کی ضمانت کون لے گا؟ اس معاملے کا ضامن کون بنے گا؟ کیونکہ یہاں ضامن بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تیسرے دن یہ شخص حاضر نہیں ہوتا تو ضامن کی گردن اڑے گی. اگر تیسرے دن یہ شخص حاضر نہیں ہوتا تو جس شخص نے اس کی ضمانت لی ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو کوئی ضمانت نہیں لیتا کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں، اور جانتا بھی ہو تو کیا پتا وہ وہاں سے غائب ہو جائے اور بر وقت حاضر نہ ہو سکے. کافی دیر تک خاموشی چھائی رہتی ہے اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. اچانک اسی مجمع کے اندر سے ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو صحابی ہیں اور بڑے اونچے درجے کے، زہد میں، تقوی میں، عبادت اور ریاضت میں مثالی صاحب. جیسے حضرت عمر کا انصاف مثالی، ابو بکر صدیق کی صداقت مثالی، عمر فاروق کی سخاوت مثالی، حضرت علی کی شجاعت مثالی، امیر معاویہ کی سیاست مثالی، ایسے ہی ابو ذر غفاری کی ریاضت مثالی، ان کا زہد اور تقوی مثالی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، خوف اور عاجزی اور عبادت میں انہماک ان کا مثالی. تو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ابو ذر غفاری کافی ضعیف ہو چکے تھے. کھڑے ہوتے کہتے ہیں میں اس شخص کا ضامن ہوں، اگر یہ نہیں آتا مجھ سے قصاص لیا جائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری سے بڑی محبت تھی. وہ عمر میں بھی پڑھے تھے، عمل میں بھی پڑھے تھے. تو کہنے لگے کہ حضرت آپ کس چیز کی بنیاد پہ اس شخص کی ضمانت لیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے. کہا کہ کیا آپ کو اس کا گھر پتہ ہے؟ کہا اس کا گھر کا پتہ بھی نہیں ہے. پھر کہا کیسے ضمانت لی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس شخص کے چہرے پہ ایمان والوں کی صفات دیکھی ہے اور اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرے گا. بس اسی بنیاد پہ ضمانت لیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے. اگر یہ حاضر نہیں ہوتا پھر معاملہ میرے ساتھ کیا جائے.
وہ شخص چلا جاتا ہے اور ایک دن دو دن تیسرا دن آتا ہے، عصر کے بعد پھر دربار لگتا ہے، سارا مجمع جمع ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پہ بیٹھتے ہیں بطور منصف، بطور قاضی۔ سامنے بالکل پہلے صف میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کے بازو میں مقتول کے وارثین بیٹھے ہیں جو قصاص کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور تیسرے نمبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ اس شخص کو بیٹھنا ہے جو قصاص میں قتل کیا جائے گا، مگر وہ حاضر نہیں۔ اب ہر شخص کی، ہر آدمی کی نگاہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سورج کی طرف جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب یہ سورج غروب ہو جائے گا فوراً فیصلہ صادر ہو جائے گا، کیونکہ یہ عدالتیں وہ ہوتی تھی جو ملتوی نہیں ہوتی تھی، یہ عدالتیں وہ ہوتی تھی جو تاریخ پہ تاریخ نہیں دیتی تھی، یہ عدالتیں وہ ہوتی تھی جو کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتی، منحصر نہیں ہوتی، بر وقت فیصلے صادر ہوتے تھے۔ سورج کے آخری کرن غروب ہونے کے قریب ہوتی ہے، وہ شخص دوڑتا ہانپتا کانپتا دربار میں حاضر ہوتا ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہتا ہے کہ بندہ حاضر ہے اور اب آپ جو ہے قصاصاً مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اس شخص سے کہتے ہیں کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے، اب تجھے جانتے نہیں ہیں، ہمیں تیرے گھر کا پتہ نہیں معلوم ہے، تو نہیں آتا، بھاگ جاتا، کہیں اور چلا جاتا تو ہم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو کیوں آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے آ گیا، اگر میں نہیں آتا تو لوگ کہنے لگتے کہ آج سے لوگوں کے اندر سے وعدے کو پورا کرنا اٹھا لیا گیا ہے، آج سے امت سے ایفائے عہد اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر وہ ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی ضمانت کیسے لے لی؟ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی اس کا ضامن نہ بنتا اور مجمع میں سے کوئی اس کی ضمانت نہ لیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ آج اسے خیر خواہی اور ہمدردی اٹھا لی گئی ہے، آج اسے لوگوں پر سے اعتماد اور بھروسہ اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مقتول کے وارثین جنہوں نے قصاص کا دعویٰ کیا تھا ان سے حضرت عمر فاروق مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے اپنے باپ کا قصاص اور خون معاف کیا ہے، اگر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے آج سے عفو درگزر اور معافی کا سلسلہ لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ فیصلے ہوتے تھے، اس شخص نے اپنی صداقت اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خواہی اور ہمدردی کی مثال دکھائی، اور ساتھ میں ان لوگوں نے ان دونوں کے نیک عمل کی بنیاد پہ اپنے باپ کے خون کا قصاص معاف کر دیا۔ تو یہ فوری طور پہ فیصلے حضرت عمر اور ان کے بعد جیسے عظیم الشان اور اہل اللہ لوگوں کی عدالتوں سے صادر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ نظام عدل جب تک مضبوط رہے گا، انصاف کا پلڑا جب تک مضبوط رہے گا، دنیا پر جو ہے ان لوگوں کی حکومت رہے گی۔ تاریخ میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، جس قوم کا حاکم منصف رہا اور جس قوم کے جج اور منصف ایمان اور انصاف کے ساتھ چلتے رہے، کوئی دوسری قوم اس پہ حاوی نہیں ہو سکی، کوئی دوسرا آدمی، کوئی دوسری جماعت اور کوئی دوسرا ملک اس کو زیر نہیں کر سکا، اس کو شکست نہیں۔ یہ ساری شکستیں اور سارے واقعات اور ساری ہزیمتیں اور ساری تنزلی اور انحطاط کا دور جب شروع ہوتا ہے جب ظلم و ستم شروع ہوتا ہے، جب انصاف بکنا شروع ہوتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ غلط معاملات شروع ہوتے ہیں، اور جب لوگوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، اور جب اپنے حق ظلم و ستم سے حاصل کیے جاتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی بنیاد پہ اس طرح کے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس طرح سے ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں کہ وہ لوگ عبرت کے طور پہ، مثال کے طور پہ بعد میں یاد کیے جاتے ہیں۔ چوتھا اور آخری ستون جمہوریت کا میڈیا، صحافت، انتخاب کا ستون، اس کے بعد طرز حکمرانی کا ستون، اور اس کے بعد انصاف یعنی عدالتوں کا ستون، اور چوتھا ستون صحافت یعنی میڈیا۔ جمہوریت کا چوتھا آخری اور مضبوط ترین ستون مانا جاتا ہے۔ میڈیا کی حیثیت عوام اور حکومت کے بیچ میں ترجمان کی ہے، میڈیا کی حیثیت عوام اور حکومت کے بیچ میں ترجمان کی ہے۔ عوام کی باتیں میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچیں اور حکومت کی باتیں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچیں۔
یہ سلسلہ جب تک ایمانداری کے ساتھ چلتا رہے گا یہ ستون مضبوط رہے گا اور جمہوریت مضبوط رہے گی، عوامی حکومت قائم رہے گی۔ جب اس کے اندر ایک طرفہ معاملہ پیدا ہونا شروع ہوا، عوام کی حکومت کی باتیں عوام تک میڈیا نے پہنچائی ضرور ہیں، مگر عوامی باتیں حکومت تک پہنچانے میں، یہ فریضہ انجام دینے میں میڈیا جب سے ناکام ہوئی اس وقت سے یہ ستون کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر انحطاط کا دور۔ دو طرح کی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا۔ ایک آزاد میڈیا، ایک غلام میڈیا۔ سوشل میڈیا آزاد میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا غلام میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا کسی کے قبضے کی چیز نہیں، کسی کے اختیار کی چیز نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا وہ قبضیاتی چیز ہے، جس کے پاس پاور وہ خرید سکتا ہے، جس کے پاس طاقت وہ خرید سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کو خریدا گیا، پھر عوامی باتیں حکومت تک نہیں پہنچتی، حکومت کی ساری باتیں عوام تک پہنچ جاتی ہے، اسی کو ترجمان بنا کے۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے موجودہ دور کی میڈیا کے بارے میں سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو باتیں ساری میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں جو چلتی ہیں اور جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کیسے گھما دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ دو آدمی آتے ہیں، ان میں ایک آدمی صاف ستھرا ہے اور دوسرا آدمی گندا ہے، اب یہ بتائیں کہ اس میں نہانے کی ضرورت کس کو ہے؟ اگر استاد ان دو آدمیوں کو کہتے ہیں کہ تم نہاؤ، جا کے غسل کرو، تو ان دونوں میں غسل کون کرے گا؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ جو گندا آدمی ہے وہ غسل کرے گا، جو صاف ستھرا ہے وہ غسل نہیں کرے گا۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جو صاف ستھرا ہے وہ غسل کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی عادت ہے، جو گندا ہے وہ غسل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی عادت نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اب بتاؤ کون غسل کرے گا؟ شاگرد کہتے ہیں کہ جو صاف ستھرا ہے وہ غسل کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی عادت ہے، جو گندا ہے وہ غسل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی عادت نہیں ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ نہیں، جو گندا ہے وہ غسل کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی ضرورت ہے، جو صاف ستھرا ہے وہ غسل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال داغتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کون غسل کرے گا؟ شاگرد کہتا ہے کہ جو گندا ہے وہ غسل کرے گا کیونکہ اس کو ضرورت ہے، جو صاف ستھرا ہے وہ غسل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو استاد کہتے ہیں نہیں، دونوں غسل کریں گے، کیونکہ جو گندا ہے اس کو غسل کی ضرورت ہے، جو صاف ستھرا ہے اس کو غسل کی عادت ہے۔ تو شاگرد پھر پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کون غسل کرے گا؟ تو شاگرد کہتے ہیں دونوں غسل کریں گے، کیونکہ جو صاف ستھرا ہے اس کو غسل کی عادت ہے، جو گندا ہے اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ استاد کہتے ہیں نہیں، اب کوئی غسل نہیں کرے گا، کیونکہ جو صاف ستھرا ہے اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اور جو گندا ہے اس کو غسل کی عادت نہیں ہے۔ پھر حضرت کہنے لگے کہ بس یہی سوال اور یہی طریقہ اور یہی سسٹم میڈیا کا ہے، بات کو کب، کیوں، کہاں اور کیسے گھما دینا اور پاس میں بیٹھنے والے کی ساری تیاری کو اس کے ذہن سے ظہور کر دینا اور بغیر تیاری کی نکلی ہوئی ایک بات کو ٹارگیٹ کر کے دن بھر اس پر بحث کرنا، یہ میڈیا کا درہ طریقہ اور شیوا بن چکا ہے۔ اس لیے ان چاروں ستونوں کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جمہوریت مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ اس میں میری، آپ کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایمان کا بڑا جز اور ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ